شانزے اپنی ماں کی طبیعت کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ ڈاکٹر نے جلد از جلد آپریشن کا کہا تھا اور خبردار کیا تھا کہ اگر آپریشن نہ ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر شانزے بہت پریشان ہوئی اور اس نے اپنے چاچو سے مدد کی درخواست کی۔ اس نے کہا، ہماری تھوڑی مدد کر دو، پھر میں آپ کی ساری رقم لوٹا دوں گی۔ یہ سن کر کمال صاحب نے اپنی بھتیجی کی طرف دیکھا اور کہا، میرے پاس اتنے پالتو پیسے نہیں ہیں کہ میں تم ماں بیٹی پر لٹاتا پھروں۔ ہاں، اگر اپنی ماں کو بچانا چاہتی ہو تو میرے پاس ایک ڈیل ہے۔ اس سے نہ صرف تمہاری ماں بچ سکتی ہے بلکہ تم بھی عیش کی زندگی گزار سکتی ہو۔ یہ سن کر شانزے اپنے چچا کے منہ کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھا، کیسی ڈیل؟ انہوں نے بتایا، سمیر شاہ کے ساتھ نکاح کر لو۔ ویسے بھی وہ آج کل ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ رہا ہے جو پیسوں کے بدلے اس سے کانٹریکٹ شادی کرے۔ وہ پہلے بھی شادی شدہ ہے لیکن اب اسے ایسی لڑکی چاہیے جو اسے بچہ پیدا کر کے دے اور پھر اپنی قیمت وصول کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلی جائے۔ شانزے نے حیرت اور غصے سے کہا، چاچو، کیا آپ کو زندگی مذاق لگتی ہے؟ شادی، بچہ اور پھر طلاق۔ کمال صاحب نے بے پرواہی سے کہا، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ماں بغیر پیسوں کے بچ نہیں سکتی۔ یہ ڈیل قبول کرنا تمہاری مرضی ہے اور نہ کرنا بھی تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ شانزے سوچنے لگی کہ یہ کیسا چچا ہے جو اپنی ہی بھتیجی کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں شانزے کی ماں کی طبیعت دوبارہ بگڑ گئی۔ وہ انہیں لے کر جلدی سے ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر نے کہا فوراً آپریشن کروائے ورنہ ان کا بچنا مشکل ہے۔ یہ سن کر شانزے بہت پریشان ہوئی۔ بہت سوچنے کے بعد وہ اپنے چچا کے پاس گئی اور کہا، مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ یہ سن کر کمال صاحب مسکرائے اور سمیر سے فون پر بات کی۔ انہوں نے سمیر کو ساری بات بتائی۔ سمیر نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسی وقت رقم ٹرانسفر کر دیتا ہوں اور اسے کہنا کہ صبح نکاح کے لیے تیار رہے۔ کمال صاحب نے فون بند کیا اور شانزے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، رقم تمہاری ماں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے لیکن یاد رکھو صبح ہی نکاح ہوگا۔ شانزے نے سر جھکا کر حامی بھر لی اور اسپتال پہنچی۔ اس نے رقم جمع کروا کر فوراً آپریشن شروع کروایا۔ 4 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد رابعہ بیگم کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ جب انہیں کمرے میں شفٹ کیا گیا تو شانزے جلدی سے اپنی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے وہ آنسو کے ساتھ ان کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ماں، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے آپ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا لیکن میں مجبور تھی، مجھے آپ کی زندگی بھی تو بچانی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو آپ کے آپریشن کے لیے رقم کہاں سے لاتی؟ وہ اپنی ماں سے مخاطب تھی جو بے ہوش ہونے کی وجہ سے کچھ بھی سن نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد جب دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو وہ اٹھ کر کمرے کے اندر پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں کمال صاحب آئے اور پوچھنے لگے، بتاؤ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری ماں کی؟ شانزے نے کہا، اللہ کا کرم ہے جس نے ماں کو زندگی بخشی۔ کمال صاحب نے طنزی انداز میں کہا، میرا بھی شکریہ ادا کر لو، جس نے تمہیں راہ دکھائی، نہیں تو کیسے بچ سکتی تھی تمہاری ماں؟ شانزے نے کمال صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، آپ نے بغیر معاوضے کے تو اتنی بڑی ڈیل کی نہیں ہوگی، ظاہر ہے اس میں آپ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا جو آپ نے مجھے یہ راستہ دکھایا۔ یہ سن کر کمال صاحب کے چہرے پر غصہ چھا گیا اور وہ بولے، تم جیسے لوگ ہی احسان فراموش ہوتے ہیں۔ اگر میں تمہیں یہ سب نہ بتاتا تو کیسے اپنی ماں کو بچا لیتی؟ شانزے نے جواب دیا، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اگر میری ماں کی زندگی تھی تو وہ کوئی اور راستہ نکال دیتا، اور یہ بھی اللہ کی رضا تھی کہ مجھے آپ جیسے انسان کا احسان لینا پڑا۔ کمال صاحب اپنی توہین ہوتے دیکھ کر وہاں سے چلے گئے اور شانزے سر جھٹک کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن صبح ہی کمال صاحب نے شانزے کو کال کی اور کہا، جلدی سے گھر آ کر تیار ہو جاؤ، وہ لوگ کسی بھی وقت آ رہے ہوں گے۔ شانزے نے اپنی ماں کو دیکھا جو رات کے آخری پہر ہوش میں آئی تھی اور اس سے 2-4 باتیں کی تھی لیکن نرس نے انہیں دوا دے کر دوبارہ سلا دیا تھا۔ شانزے نے نرس سے کہا، میری ماں کا خیال رکھنا، میں کسی ضروری کام سے جا رہی ہوں اور جلدی لوٹنے کی کوشش کروں گی۔ نرس نے جواب دیا، آپ بے فکر ہو کر جائیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ شانزے نے نرس کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ کر ایک سادہ سا سوٹ نکال کر پہن لیا۔ کچھ ہی دیر میں سمیرا اپنے دادا
ظہیر شاہ کے ساتھ گھر پہنچا۔ کمال صاحب نے انہیں بٹھایا اور خود مولوی صاحب کو لینے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں شانزے اور سمیر کا نکاح پڑھا دیا گیا اور اسی وقت شانزے کی رخصتی بھی کر دی گئی۔ شانزے بہت خوفزدہ تھی۔ سمیر شاہ اور ظہیر شاہ اگلی گاڑی میں بیٹھے تھے، جبکہ شانزے کو ایک ملازمہ کے ساتھ پچھلی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ جب گاڑی ایک خوبصورت ولا کے سامنے رکی تو شانزے وہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ ملازمہ اسے اندر لے کے گئی اور ایک کمرے میں بٹھا کر واپس چلی گئی۔ شانزے کمرے کو دیکھنے لگی جو گرے اور بلیک کنٹراسٹ میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ کمرے میں ہر چیز مہیا تھی۔ شانزے بٹ کے کونے پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا اور وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا اور ابھی تک اس نے سمیر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ نیم تاریک کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سمیر شاہ اندر آیا اور کچھ دیر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ شانزے کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر اس پہ اپنا لمس بکھیرنے لگا اور شانزے کی نرماہٹ کو محسوس کرنے لگا۔ سمیر کے انداز میں نرمی اور محبت تھی جس نے شانزے کو قدرے سکون بخشا۔ پہلے وہ گرائے ہوئی تھی مگر سمیر کے لمس نے اسے تسلی دی۔ رفتہ رفتہ وہ سمیر کی باہوں میں سمٹنے لگی اور اس کی شدتوں کو قبول کر گئی۔ صبح جب شانزے کی آنکھ کھلی تو سمیر وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے بجائے ایک عورت اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور شانزے کی داغدار گردن دیکھ کر اسے بہت شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ سمیر کی دوسری شادی کے لیے مانی ہی کیوں۔ شانزے نے جب خود پہ نظر ڈالی تو شرم سے نظریں جھکا لی اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سامنے بیٹھی عورت نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ یہ سمیر کی پہلی بیوی کنزا تھی۔ آپ کون ہیں اور سمیر کہاں ہے؟ کنزا تو پہلے ہی شانزے کی حالت دیکھ کر غصے سے بھری ہوئی تھی اور پھر شانزے کے منہ سے سمیر کا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو گئی۔ کنزا نے غصے سے کہا، اپنی اوقات میں رہو، خبردار اگر سمیر کا نام بھی زبان پر لیا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ یاد رکھو میں سمیر کی بیوی اور محبت ہوں اور تم صرف ایک کنٹریکٹ پر آئی ہوئی بیوی ہو۔ تمہیں یہاں صرف ایک مقصد کے لیے لایا گیا ہے، ایک وارث پیدا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی یہ مقصد پورا ہوگا تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ بات کہہ کر کنزا نے شانزے سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا اور کنزا نے شانزے کے بال پکڑ لیے اور کہنے لگی کہ سمیر کے خواب دیکھنے کی غلطی بھی مت کرنا، نہیں تو مجھے تمہارے خواب توڑنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگے گی۔ اتنا کہہ کر کنزا نے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ شانزے تکلیف سے کراہ اٹھی لیکن کنزا اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ شانزے وہی زمین پر بیٹھ گئی اور اپنی بھی بسی پر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ بمشکل اٹھ کر واش روم میں گئی تاکہ خود کو سنبھال سکے۔ جب وہ واپس آئی تو کمرے میں ملازمہ موجود تھی۔ ملازمہ نے کہا، بیگم صاحبہ نے ناشتہ بھیجنے کا کہا ہے۔ شانزے نے دھیرے سے جواب دیا، مجھے بھوک نہیں ہے، جب ضرورت ہوگی تو میں بتا دوں گی۔ ملازمہ اس کی بات سن کر چلی گئی۔ شانزے دوبارہ بیٹھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ دوسری طرف سمیر اپنے آفس میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا لیکن اس کا دل مسلسل رات کے لمحات کو یاد کر رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ شانزے نے ایک ہی رات میں اسے اس طرح اپنی طرف کھینچ لیا، حالانکہ کنزا کے ساتھ اس کی زندگی بری نہیں گزر رہی تھی۔ سمیر نے خود سے کہا، شانزے میں ایسا کیا خاص ہے؟ کنزا کے ساتھ بھی سب ٹھیک تھا لیکن شانزے میں کچھ الگ ہی ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ فوراً شانزے کے پاس جائے لیکن کام کی مصروفیت نے اسے روک دیا۔ اس نے سوچا کہ رات کو دوبارہ شانزے کے پاس جائے گا اور اپنے دل کی خواہش پوری کرے گا۔ سمیر آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ شانزے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر سمیر فوراً اس کی طرف آیا لیکن جیسے ہی اس نے شانزے کی طرف ہاتھ بڑھایا شانزے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شانزے نے سر اٹھایا اور سمیر کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کالی بڑی بڑی آنکھیں، سفید رنگت، ہلکی داڑھی اور مغرور ناک، وہ بالکل کسی ریاست کے شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک شانزے اس کو دیکھتی رہی جیسے وہ اس کی حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سمیر نے نرمی سے پوچھا، رو کیوں رہی ہو؟
یہ سن کر شانزے ایک دم چونک گئی اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس نے غصے اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، اب آپ کیوں آئے ہیں؟ میں تو آپ کی ایک رات کی دلہن تھی نا، رات کو آپ اپنا مقصد پورا کر چکے، تو اب میرے پاس آنے کا کیا مطلب ہوا؟ شانزے کی آواز میں درد اور تلخی تھی جو سمیر کو خاموش کر گئی۔ کچھ دیر کے بعد سمیر نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، بے شک ہماری شادی کنٹریکٹ پر ہوئی ہے، لیکن جب تک تم اس گھر میں موجود ہو تمہیں میری بیوی کی حیثیت سے ہی سمجھا جائے گا اور تمہیں پوری عزت ملے گی۔ شانزے تلخی سے مسکرائی اور جواب دیا، جیسی عزت آج آپ کی پہلی بیوی مجھے دے کر گئی ہے بالکل ویسی ہی عزت نا۔ یہ سن کر سمیر ایک دم چونک گیا اور حیرت سے بولا، کیا مطلب تمہارا؟ کیا کنزا یہاں آئی تھی؟ شانزے خاموش رہی۔ سمیر سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ شانزے کے پاس آیا، اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور سنجیدگی سے کہا، آئندہ تمہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دے گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور یاد رکھو جب تک تم میرے نکاح میں ہو تم میری بیوی ہو۔ یہ کہہ کر سمیر وہاں سے چلا گیا۔ شانزے خالی ذہن کے ساتھ بیٹھی رہی، اس کی آنکھوں میں تلخ یادیں گھومنے لگی۔ شانزے شروع سے غریب نہیں تھی، اس کے والد اور چچا کا کامیاب بزنس تھا، لیکن اچانک ایک حادثے میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے چچا نے سارا بزنس ہتھیا لیا اور شانزے اور اس کی ماں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اس دن سے دونوں بھائی بھائی کے لیے ترسنے لگے۔ شانزے کی ماں اس صدمے کے باعث بیمار رہنے لگی اور کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ انہیں برین ٹیومر ہے۔ شروع میں دوائیوں سے کام چلتا رہا، لیکن پھر درد بڑھنے لگا اور ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہا۔ یہی وہ وقت تھا جب شانزے کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا۔ دوسری طرف سمیر کی شادی اس کے دادا کی پسند سے اس کے خاندان کی ایک لڑکی کنزا سے ہوئی تھی۔ 5 سال گزر جانے کے بعد بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سمیر کے دادا ظہیر شاہ نے سمیر کی دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر کنزا سخت غصے میں آ گئی، لیکن ظہیر شاہ نے اسے سمجھایا کہ یہ شادی صرف کانٹریکٹ پر ہوگی، کسی مجبور لڑکی کو پیسے دے کر اس وقت تک گھر میں رکھا جائے گا جب تک وہ ایک وارث پیدا نہ کر دے، جیسے ہی وارث پیدا ہوگا اسے فارغ کر دیا جائے گا۔ کنزا نے نہ چاہتے ہوئے بھی سمیر کو دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ سمیر کو نہ تو کنزا میں خاص دلچسپی تھی اور نہ ہی شانزے میں، لیکن شادی کے بعد جب اس نے شانزے کی معصومیت اور خوبصورتی دیکھی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے برسوں کی تشنگی ختم ہو گئی ہو۔ سمیر روز رات کو آفس سے واپسی پر پہلے شانزے کے پاس جاتا اور پھر اپنی حویلی واپس آتا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو اس نے ظہیر شاہ کو سامنے بیٹھے دیکھا۔ ظہیر شاہ نے سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، کہاں سے آ رہے ہو؟ سمیر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ظاہر ہے آفس گیا تھا اور آفس سے ہی واپس آ رہا ہوں۔ ظہیر شاہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آفس تو پہلے بھی جاتے تھے لیکن اتنا لیٹ کبھی نہیں آتے تھے، اب یہ دیر کیوں ہونے لگی ہے؟ کیا تم اس لڑکی کے پاس جا رہے ہو؟ یاد رکھو وہ لڑکی صرف کانٹریکٹ پر یہاں ہے اور تب تک ہے جب تک اس گھر کا وارث نہیں آ جاتا، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس سے دور رہو۔ سمیر چند لمحے خاموش رہا، پھر اپنے دادا کی طرف مڑ کر سنجیدگی سے بولا، کمال ہے، ایک طرف آپ کو اس گھر کے لیے وارث چاہیے اور دوسری طرف آپ مجھے اس لڑکی سے دور رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر میں اس سے دور رہا تو وارث کہاں آسمان پہ ٹپکے گا؟ ظہیر شاہ اس بات پر غصے سے سرخ ہو گئے۔ انہیں اپنے پوتے سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ سمیر نے مزید کہا، بے شک وہ کانٹریکٹ پر ہی صحیح، لیکن اس وقت وہ میری بیوی ہے اور مجھے کوئی بھی اس کے پاس جانے سے نہیں روک سکتا۔ یہ کہہ کر سمیر نے ایک سخت نظر کنزا پر ڈالی، پھر اپنے دادا کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کنزا جو یہ سب سن رہی تھی فوراً ظہیر شاہ کے پاس آ کر شکایتی لہجے میں بولی، دیکھا دادا جی، سمیر کیسے بدل گیا ہے، وہ اب تو آپ سے بھی زبان درازی کرنے لگا ہے، جو آپ کے ہر حکم کو سر جھکا کر مانتا تھا۔ یہ سب اس لڑکی کا اثر ہے جسے آپ کانٹریکٹ پر لے آئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، سمیر اب ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ظہیر شاہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر میں اس لڑکی کو سمیر کی زندگی میں لا سکتا ہوں تو اسے اس کی زندگی سے نکال بھی سکتا ہوں، تم فکر مت کرو۔
اور مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اب جاؤ اور دیکھو سمیر کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ کنزا دبے قدموں سمیر کے کمرے کی طرف گئی، لیکن اندر جا کر دیکھا تو سمیر پہلے ہی کمبل اوڑھ کر سو چکا تھا۔ کنزا دل محسوس کر رہ گئی اور خود بھی ایک طرف ہو کر لیٹ گئی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ ساری رات اس نے آنکھوں میں ہی گزار دی۔ صبح سمیر اٹھا اور جلدی جلدی تیار ہو کر دفتر جانے لگا۔ کنزا نے اسے آواز دے کر کہا، ناشتہ تو کر کے جائے۔ سمیر نے کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، میرے پاس ناشتہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے دفتر کے لیے نکل گیا۔ کچھ دنوں بعد سمیر کسی کام سے شہر کے باہر چلا گیا۔ پیچھے سے اچانک شانزے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ملازمہ اسے فوراً ہسپتال لے کر گئی۔ جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر ملازمہ خوش ہو گئی، لیکن شانزے کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی یہ بچہ دنیا میں آئے گا سمیر اسے چھوڑ دے گا، اور وہ سمیر سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر وہ اداس ہو گئی اور گھر آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ جب سمیر کو یہ معلوم ہوا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ فوراً شانزے کے پاس پہنچ جائے، لیکن کام کی مجبوری کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ جلد ہی اسے ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ شانزے اس حالت میں اکیلی رہ گئی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ سمیر اس کے پاس موجود ہو، لیکن نہ تو اسے سمیر کا کچھ پتا تھا اور نہ ہی ان کی بات ہو رہی تھی۔ وہ دن یہ دن اداس ہوتی جا رہی تھی۔ ملازمہ اسے تسلی دیتی اور کہتی، پریشان نہ ہوا کرے، اس کا اثر بچے پر بھی ہو سکتا ہے۔ شانزے کا پہلے سے زیادہ خیال رکھا جا رہا تھا، لیکن دل کی اداسی کم نہ ہو رہی تھی۔ جب اس کی 8ویں مہینے کا اختتام قریب تھا، ملازمہ نے کہا، آج آپ کا معائنہ کروانا ہے، اسپتال چلے۔ شانزے نے کہا، کیا آپ مجھے میری ماں سے ملا سکتی ہے؟ ملازمہ شانزے کی بات پر پریشان ہوئی اور کہا، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، مجھے صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا خیال رکھوں اور آپ کو کہیں لے جاؤں تو صرف ڈاکٹر کے پاس۔ یہ سن کر شانزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے التجا کی، صرف ایک دفعہ مجھے میری ماں سے ملا دو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسی ہے۔ ملازمہ نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کہہ دی۔ اسپتال میں پہنچ کر اس نے شانزے کی ماں کو بھی بلا لیا۔ اسپتال کی لابی بیٹھ کر شانزے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ دوائیاں وقت پر لے رہی ہے یا نہیں؟ اس کی ماں نے جواب دیا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو؟ اتنے دن کہاں تھی؟ جب میں نے تمہارے بارے میں تمہارے چچا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ شانزے نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ہمت کر کے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ یہ سن کر شانزے کی ماں سکتے میں آ گئی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے شانزے کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا، یہ سب کیا کیا ہے؟ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ جب دل کیا شادی کر لی اور اب طلاق کی بات کر رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک لڑکی کی زندگی کتنی مشکلات سے بری ہوتی ہے؟ تم نے یہ سب کیسے سوچا؟ شانزے خاموش رہی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہ تھے۔ اسی دوران ملازمہ آئی اور کہا، آپ کی باری آ گئی ہے، ڈاکٹر بلا رہی ہے۔ شانزے کی ماں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ شانزے نے بتایا، میں حاملہ ہوں اور میرا 8واں مہینہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف سمیر کا کام کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ جتنی کوشش کرتا کہ جلد از جلد فارغ ہو کر شانزے کے پاس پہنچ جائے، اتنا ہی مزید تاخیر ہو رہی تھی۔ ادھر شانزے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر واپس آ رہی تھی کہ اچانک گاڑی کے سامنے ایک بوڑھا آدمی آ گیا۔ ڈرائیور نے اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن گاڑی بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی۔ شانزے گاڑی سے باہر گر گئی اور شدید زخمی ہو گئی، ساتھ ہی اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ شانزے زور زور سے چلانے لگی۔ ملازمہ نے جلدی سے ڈرائیور کی مدد سے شانزے کو گاڑی میں بٹھایا اور کہا، قریبی اسپتال لے چلو۔ ڈرائیور نے گاڑی تیز رفتاری سے چلائی اور جلدی ہی ایک اسپتال پہنچ گئے۔ وہاں ڈاکٹر شانزے کو فوراً اندر لے گئے اور معائنہ شروع کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور ملازمہ کو بتایا، گرنے کی وجہ سے لیبر پین شروع ہو گیا ہے، ان کی پوری ڈیلیوری کروانی پڑے گی۔
یہ سن کر ملازمہ نے گھبرا کر فوراً گھر فون کیا اور ساری بات بتا دی۔ ظہیر شاہ اور کنزا فوراً اسپتال پہنچے اور ڈاکٹر سے کہا کہ فوراً ڈیلیوری کرے۔ شانزے کو چوٹ لگنے کی وجہ سے کافی خون بہہ چکا تھا، لیکن ظہیر شاہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف اپنا وارث صحیح سلامت چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے اور کہا، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر ظہیر شاہ خوشی سے مسکرانے لگا۔ ملازمہ اندر کمرے میں گئی جہاں شانزے بے ہوش پڑی تھی اور اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ملازمہ نے ہلکے سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر بچے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے ڈاکٹر سے بچے کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا، چونکہ بچہ پری میچور پیدا ہوا ہے اس لیے اسے انکیوبیٹر میں رکھا جائے گا۔ اس کی خصوصی دیکھ بھال اور کچھ علاج کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر ملازمہ باہر آئی اور ظہیر شاہ کو ساری بات بتائی۔ ظہیر شاہ نے اپنے دوست ڈاکٹر سے بات کی جنہوں نے کہا، بچے کو میرے اسپتال لے آؤ۔ ظہیر شاہ فوراً بچے کو لے کر کنزا کے ساتھ اپنے دوست کے اسپتال چلا گیا اور وہاں بچے کو داخل کروا دیا، لیکن شانزے کا حال تک نہ پوچھا۔ شانزے کو ہوش آیا تو اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور مدد کی درخواست کی۔ شانزے کی ماں فوراً آئی اور اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ سمیر کو جب پتہ چلا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ فوراً تمام کام چھوڑ کر پاکستان واپس آ گیا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی اور شانزے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ملازمہ نے بتایا وہ تو اسپتال سے واپس گھر نہیں آئی ہے، وہیں سے چلی گئی۔ یہ سن کر سمیر کے منہ سے غصے میں الفاظ نکلے، کہاں چلی گئی؟ تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ میں تمہیں اس کی ذمہ داری سونپ کر گیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اسے جانے دینا۔ ملازمہ نے کہا، سر میں کیا کر سکتی تھی؟ ظہیر صاحب نے کہا تھا کہ وہ لڑکی حویلی میں داخل نہ ہو۔ انہوں نے خود شانزے کو یہ بات کہہ دی تھی اور پھر آپ کے بیٹے کو اپنے دوست کے اسپتال لے گئے اور وہاں سے علاج کروایا۔ یہ سب سن کر سمیر فوراً حویلی پہنچا اور ظہیر شاہ کو بلند آواز میں آواز دینے لگا۔ ظہیر شاہ نے اسے ناگواری سے دیکھا اور کہا، اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ سمیر نے کہا، میری بیوی کہاں ہے؟ ظہیر شاہ نے کنزا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ رہی تمہاری بیوی۔ سمیر نے غصے سے کہا، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں کس بیوی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ سیدھے سیدھے بتا دیں کہ وہ کہاں ہے۔ ظہیر شاہ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے اور اس نے کہا، وہ لڑکی تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، بہتر ہوگا کہ تم اس کا نام بھی نہ لو۔ وہ تمہاری زندگی میں صرف تمہیں وارث دینے کے لیے آئی تھی اور اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے اور اس کی قیمت بھی اسے مل گئی تھی۔ تو اب میں اس کا نام تمہارے منہ سے نہیں سننا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس لڑکی کی وجہ سے ہماری خوشی ادھوری رہ جائے۔ میں اس خوشی کے موقع کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ سمیر یہ سب سنتے ہوئے سکتے میں آ گیا اور حیرت سے ظہیر شاہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، کتنی آسانی سے آپ نے یہ سب کہہ دیا، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں، میں اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ لوں گا اور اپنی زندگی میں واپس لے آؤں گا۔ اسے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں باہر نکل گیا۔ لیکن سمیر کی بات سن کر تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ سمیر اس لڑکی کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ اپنے ہی دادا جان سے لڑنے لگے گا۔ کیا ہوا لڑکی سمیر کے لیے اتنی اہم ہو گئی؟ میں 5 سال سے سمیر کے ساتھ ہوں، لیکن اتنا جنون تو سمیر نے میرے لیے کبھی نہیں دکھایا۔ کیا میری سمیر کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یہ سب سوچتے ہوئے کنزا کی آنکھ سے آنسو نکل کر نیچے زمین میں جذب ہو گئے اور وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اور پھر دن رات ایک کر کے سمیر نے شانزے کی تلاش شروع کر دی۔ وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈنے لگا، کالج، اسپتال، یہاں تک کہ اس کے گھر بھی گیا، لیکن شانزے کے چچا نے کہا، مجھے نہیں پتا کہ وہ ماں بیٹیاں کہاں گئی ہے، کہاں نہیں، اور مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے پتہ کرنے کی۔ سمیر کو شانزے کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا، لیکن اس نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ شانزے اپنے ماموں کے گھر بہت اداس بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے اپنے بیٹے کی اور سمیر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اس کے ماموں کی بیٹی سارا، جو کہ اس کی عمر کی ہی تھی، اس کے پاس آئی اور کہا، چلو باہر گھومنے چلتے ہیں۔ کیا تم نے خود کو سزا دے رکھی ہے؟ کب تک یوں ہی اکیلی سوگ مناتی رہو گی؟
اپنے شوہر سے طلاق لے لو اور دوسری شادی کر لو، پھر ہی تمہاری زندگی میں سکون آئے گا اور تم پرانے غم کو بھول جاؤ گے۔ یہ سب سنتے ہوئے شانزے نے سارا کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، طلاق تو میں کسی بھی صورت میں نہیں لوں گی اور نہ ہی دوسری شادی کروں گی۔ میری زندگی میں سمیر کے علاوہ نہ کوئی مرد آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ ساری زندگی بھی مجھے اس کے نام پہ اکیلے گزارنی پڑی تو گزار لوں گی۔ شانزے کے منہ سے یہ باتیں سن کر سارا حیران اور پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، ایسا بھی کیا ہے سمیر میں جو تم اس کے نام کے ساتھ بے سہارا بیٹھنے پر بھی راضی ہو؟ سارا کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے شانزے خاموش رہی، لیکن پھر اس کے کانوں میں اپنے بیٹے کی رونے کی آواز گونجنے لگی۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس نے پہلی اور آخری دفعہ اسے اپنی گود میں لے کر پیار کیا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ظہیر شاہ نے اس سے اس کا بیٹا لے لیا اور ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ شانزے نے سارا کو جواب دیا، بے سہارا کیوں بیٹھوں گی؟ میرا بیٹا ہے، وہ میرا سہارا ہے۔ سارا نے تنزیہ کہا، ہاں وہی بیٹا جسے انہوں نے تم سے چھین لیا اور تمہیں بھی اس سے جدا کر کے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ کیا تم اس بیٹے کی بات کر رہی ہو؟ سارا کی بات سن کر شانزے بالکل چپ ہو گئی۔ پھر سارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے باہر کی جانب لے گئی۔ پہلے تو وہ دونوں بے مقصد شاپنگ مال میں گھومتی رہی اور پھر چہل قدمی کرتے ہوئے ایک پارک میں پہنچے، جہاں ایک طرف ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ وہاں لوگوں کا آنا جانا کم تھا۔ بیٹھنے کی کچھ دیر بعد ہی سارا نے کہا، میں آئس کریم لے کر آتی ہوں۔ آئس کریم کھا کر پھر گھر چلتے ہیں؟ تو شانزے نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے جاؤ جلدی آنا۔ سارا اٹھ کر چلی گئی اور شازیہ یوں ہی اداسی میں بیٹھ کر سامنے خالی جگہ کو گھور رہی تھی کہ اچانک وہاں قریب ہی 4 لڑکے آئے۔ انہوں نے شانزے کو اداس بیٹھے دیکھا تو آواز دینے لگے، میری جان یوں اداس کیوں بیٹھے ہو؟ اگر کسی کی یاد آ رہی ہے تو ہمارے پاس چلی آ، ہم سے تمہاری اداسی دور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یادوں کو بھی بلا دیں گے۔ شانزے نے کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر جانے لگی، لیکن جیسے ہی وہ جانے کے لیے موڑی، ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شانزے نے اس لڑکے کی ہمت پر اسے گور کر دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیا۔ یہ دیکھ کر باقی کے 3 لڑکے بھی آگے بڑھے اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی سلمان کو مارنے کی؟ لیکن شانزے نے بنا کوئی جواب دیے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، جسے سلمان نے اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، اب تو تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے، اس تھپڑ کا بدلہ لینا ہی ہوگا۔ اور وہ اسے گھسیٹنے لگے۔ شانزے نے شور مچانا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں آ رہا تھا، کیونکہ لڑکوں کو دیکھ کر سبھی ڈر کے مارے پیچھے ہو رہے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس گنز موجود تھی اور ان کو دیکھ کر کوئی بھی آگے آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ وہ لوگ شانزے کو گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی تک لے گئے۔ اتنی دیر میں سارا نے انہیں دیکھا تو آئس کریم وہی پھینک کر ان لڑکوں کے پاس آئی اور کہا، میری بہن کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ چھوڑ دو اسے۔ اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، لیکن ان پر کسی بھی منت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ سلمان نے کہا، اپنی بکواس بند کر کے دفع ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اٹھا کر لے جائے۔ یہ سن کر سارا سہم گئی، لیکن اس نے ہمت کر کے ایک دفعہ پھر اس لڑکے کی منت کی اور کہا، پلیز ہمیں جانے دو، میری بہن سے جو بھی غلطی ہوئی ہے ہم اس کی معافی مانگتے ہیں۔ لیکن سلمان پر ان کی منت سماجت کا کوئی اثر نہ ہوا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کو دھکا دیتے ہوئے اندر کی طرف دھکیلنے لگا اور گاڑی میں بٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو اچانک اس کی گاڑی کے سامنے اور ارد گرد گاڑیاں کھڑی ہو گئی اور ان میں سے کئی ہٹے کٹے آدمی نکل کر ان کی طرف بڑھنے لگے۔ سلمان نے جب یہ سب دیکھا تو خوف سے تھوک نکلا، لیکن ہمت کر کے بولا، کون ہو تم لوگ اور میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ چلو اپنی گاڑی ہٹاؤ اور ہمیں جانے دو، یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کو یہاں ڈیر کر دوں۔ لیکن ان آدمیوں کو کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ اتنی دیر میں ایک سوڈٹ بوڈٹ شخص گاڑی سے نکلا اور ان کی طرف آیا۔ اس نے سلمان کو گریبان سے پکڑا اور گاڑی سے باہر گھسیٹ لیا اور اس کے منہ پر زوردار گونسا مارا، جس سے سلمان دور جا کر گرا اور بلبلا اٹھا۔ یہ دیکھ کر سلمان کے دوست بھی ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگے اور کہا، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں جانے دو۔ تو اس شخص نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا،
ان سب کو اٹھا کر لے جاؤ اور پولیس اسٹیشن پہنچاؤ، میں بھی وہاں آ رہا ہوں۔ پھر اس شخص نے گاڑی سے شانزے کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ شانزے نے جب اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرے، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر سمیر شاہ تھا۔ لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے شانزے نے کہا، چھوڑو میرا ہاتھ، میں نے گھر جانا ہے۔ تو سمیر اس کی طرف دیکھ کر بولا، تمہیں گھر لے جانے کے لیے ہی تو آیا ہوں۔ شانزے نے اس کے بعد اسے اگنور کرتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن سمیر شاہ نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ اتنے میں سارا اس کے سامنے آ گئی اور کہا، آپ کون ہیں اور میری بہن کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو سمیر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں اس کا شوہر سمیر ہوں اور اسے اس کے گھر لے جانے آیا ہوں۔ شانزے نے غصے سے سمیر کی طرف دیکھا اور کہا، کون سی گھر لے جانے آئے ہیں؟ وہ جہاں مجھے اکیلا چھوڑ کر خود غائب ہو گئے تھے، اور اس وقت آپ کہاں تھے جب میں ہاسپٹل میں تڑپ رہی تھی؟ وہاں بھی میرے پاس کوئی نہیں تھا، اور آپ کے دادا آپ اپنے پوتے کو لے کر وہاں سے ایسے گئے جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہو، اور پھر مڑ کر یہ تک نہیں پوچھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے گھر لے جانے آئے ہیں۔ آپ بتائیں گے کہ کیا میرا کوئی گھر ہے وہاں یا میری کوئی حیثیت ہے؟ کس حیثیت سے آپ مجھے لے کر جائیں گے؟ یہ سب سنتے ہوئے سمیر شرمندہ ہو گیا، لیکن پھر اس نے شانزے کی طرف دیکھا اور کہا، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ اور میرے ساتھ چپ چاپ گھر چلو۔ لیکن شانزے بضد رہی کہ میں نہیں جانا، تو سمیر کے ماتھے پر بل پڑے اور کہا، اگر تم نے ایسے نہیں مانا تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ پھر سمیر نے شانزے کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا۔ شانزے شرمندہ ہو کر اپنا منہ نیچے کر گئی، لیکن پھر جلد ہی بولی، پہلے مجھے میری ماں کے پاس لے کر چلو اور میری بہن کو بھی بحفاظت گھر پہنچا دو، پھر میں آپ کے ساتھ جانے کا سوچوں گی۔ یہ سن کر سمیر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور بولا، میری چھوٹی سی بیوی تو بہت شرطیں رکھنے لگی ہے، چلو تمہاری بات بھی مان لیتے ہیں۔ اور کہا کہ اپنی بہن کو آواز دو۔ تو شانزے نے جلدی سے سارا کو آواز دی اور کہا، آ جاؤ تمہیں گھر چھوڑ دے۔ سارا جلدی آئی اور گاڑی میں شانزے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سمیر ان دونوں کو لے کر سیدھا سارا کے گھر گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سبھی انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا، یہ کون ہے؟ تو شانزے نے بتایا، ماما یہ سمیر ہے، میرے شوہر۔ شانزے کی ماں نے فوراً انہیں اندر بٹھایا اور ان کے لیے چائے کا انتظام کرنے لگی۔ شانزے کی ممانی بھی شانزے کی ماں کے ساتھ مدد کرنے لگی اور چائے کے ساتھ کچھ لوازمات بھی سمیر کے سامنے پیش کیے۔ سمیر یہ سب دیکھ کر کہنے لگا، ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو بس اپنی شانزے کو لینے آیا تھا، اور میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ میری وجہ سے اتنا عرصہ شانزے آپ کے پاس رہی اور آپ لوگ پریشان رہے۔ اصل میں پاکستان میں نہیں تھا، کسی کام کے سلسلے میں دوسرے ملک گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کچھ بھی خبر نہ ہوئی، اور جیسے ہی میں واپس آیا تو شانزے کے بارے میں پتہ چلا۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن 1 مہینے بعد ملی، اور ملی بھی تو آج ایک حادثے کے طور پر۔ خیر جو بھی ہوا، اب میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو شانزے کی ماں خوش ہو گئی اور کہا، بیٹا آپ کی بیوی ہے، جہاں بھی لے جانا چاہے وہاں جائے۔ شانزے اپنی ماں کی بات سن کر غصے سے انہیں گھورنے لگی اور کہا، ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ان کے ساتھ قطعی نہیں جاؤں گی۔ لیکن اس کی کسی نے بھی نہیں سنی اور اسے سمیر کے ساتھ بیچ دیا۔ اسے سمیر کے ساتھ بیچتے وقت شانزے کے دل میں بے شمار جذبات تھے، لیکن وہ اس کے باوجود کچھ نہ کہہ سکی۔ راستے میں سمیر نے شانزے کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور کہا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تم وہاں سے چلی آئے؟ شانزے نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں وہاں کس حیثیت سے رہتی؟ سمیر نے اس کی طرف گھوم کر کہا، میری بیوی ہونے کی حیثیت سے، لیکن تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ جب تک تم میری بیوی ہو تب تک یہ تمہیں بیوی کی حیثیت حاصل رہے گی، اور کانٹریکٹ کے بعد تو ویسے بھی تم نے مجھے چھوڑ ہی دینا تھا۔ یہ سب سن کر شانزے سمیر کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے ہی یہ دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ پھر اس نے اسے اپنے سینے میں لے کر کہا، میں تمہیں خود سے کبھی بھی جدا نہیں ہونے دوں گا۔ شانزے نے تھوڑی دیر بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی پہلی بیوی مجھے کبھی بھی وہاں رکنے نہیں دے گی،
وہ مجھے کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی، اور جب آپ گھر نہیں ہوں گے تو وہ پہلے دن کی طرح مجھے مارے گی۔ یہ سن کر سمیر چونکا اور کہا، کیا کہا تم نے؟ اس نے تمہیں مارا؟ شانزے نے سر ہلایا اور بتایا، شادی کے پہلے دن ہی جب آپ مجھے چھوڑ کر خود دفتر چلے گئے، آپ کی بیوی آئی، اس نے مجھے تھپڑ شادی کے تحفے میں دیا اور میرے بال کھینچ کر میرا سر دیوار پر مارا اور کہا کہ اپنی اوقات میں رہنا، تم کبھی بھی سمیر کے ساتھ رہنے کا سوچنا بھی مت۔ شانزے یہ سب اسے بہت معصومیت سے بتا رہی تھی اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ سمیر یہ سب سن کر غصے سے کانپ رہا تھا اور اس نے شانزے سے معافی مانگتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں اس کی حالت بگاڑ دیتا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی، لیکن اب وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ شانزے نے سمیر کے سینے پر سر رکھ کر کہا، ٹھیک ہے، مجھے آپ کے وعدے پر یقین ہے۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ دل تو پہلے ہی تمہاری قربت کا اسیر ہے اور تم میرے قریب آ کر اور بھی مجھے اکسا رہی ہو۔ سمیر کی یہ بات سن کر شانزے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور اس سے دور ہونے لگی، لیکن سمیر نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے پھر اپنے سینے میں گرا لیا اور مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا اور کہا کہ اب مجھ سے دور ہونے کی سوچنا بھی مت، نہیں تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا اور مجھ سے کسی بھی قسم کی نرمی کی کوئی امید مت رکھنا۔ یہ سب سنتے ہوئے شانزے نے منہ نیچے کر لیا اور کہا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ شاہ والا پہنچ گئے اور جب شانزے گھر میں داخل ہوئی تو اسے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر آگے بڑھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا ظہیر شاہ کی گود میں ہے اور وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو شانزے دروازے پر ہی رک گئی اور آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ کہیں ظہیر شاہ اسے دھتکار ہی نہ دے۔ اسی دوران ظہیر شاہ آگے بڑھا اور اس کے بیٹے کو اس کے حوالے کیا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دینا جو میں نے تمہیں ایک ماں سے اس کے بیٹے سے جدا کیا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ سمیر نے اپنے بیٹے اور بیوی دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا اور انہیں پیار کرنے لگا۔ شانزے آج دل سے مسکرا رہی تھی کیونکہ اس کا بیٹا اور اس کا شوہر جسے وہ بہت پیار کرتی تھی اس کے ساتھ تھے، اور اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اب یہ ساتھ کبھی نہ چھوٹے اور ہمیشہ ایسے ہی قائم رہے۔ کنزا پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا چکی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمیر کو نہ کبھی اس سے پیار تھا اور نہ ہی ہوگا۔ شانزے نے اپنے بیٹے کو سلایا اور اسے پیار سے دیکھنے لگی کہ اچانک دروازہ کھلا اور سمیر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شانزے کی طرف بڑھا اور اسے اپنے حصار میں لے کر اس پر حاوی ہو گیا، پھر ایک بار اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگو دیا اور اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ اس بار شانزے نے بھی سمیر کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کے پیار کو دیکھ کر دور چمکتا چاند بھی بادل کی اوٹ میں چھپ گیا۔ آخر کار جب سمیر اور شانزے کی تقدیر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی